ساتھ نہم بلو کی طلبہ ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے واقعہ معراج۔ بڑھا دی گئی ہے چمک ضیائے مہتاب و آفتاب کی، بڑھا دی گئی ہے چمک ضیائے مہتاب و آفتاب کی، فلک کے کونے سے آ رہی ہے صدا لبیک لبیک کی۔ شب معراج اسلام کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے اور اس پر ایمان لانا لازمی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اس کو دکھا دیں اس کی نشانیاں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رجب کی آج تاریخ میں سے 27ویں شب کو سرکار دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ کو بہت ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ سرکار ہوئے عرش کے مہمان شب معراج، سرکار ہوئے عرش کے مہمان شب معراج، کس شان کا ہے رتبہ جانا شب معراج۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین 50,000 فرشتوں کا لشکر اور براق لے کر نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگیں اور نبی کریم کے سامنے براق حاضر کیا گیا جس میں آپ کو سوار ہونا تھا۔ حضرت جبرائیل امین نے براق کی رکاب تھامی، حضرت میکائیل نے براق کی لگام پکڑی اور حضرت اسرافیل نے زین سنبھالی اور اس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا گونج اٹھی۔ ایسا لگتا کہ ہر طرف موسم بہار آ گیا، چاروں طرف نور ہی نور ساطع ہونے لگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ براق کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد جاتی وہاں براق پہلا قدم رکھتا۔ ایک پل میں گئے عرش پر اور لوٹے زمین پر، ایک پل میں گئے عرش پر اور لوٹے زمین پر، دنیا ہے اسی بات پر حیران شب معراج۔ ادھر اسی سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ اسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے ہوئی۔ اسی سفر میں ہم پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ اللہ کے رسول نے فرش سے عرش تک بلکہ کعبہ کونین و ادنا تک اپنے جسم خاکی کے ساتھ طے کیا اور مکہ لوٹ آئے۔ کبھی معراج، کبھی شب برات، کبھی شب قدر دیتا ہے، کبھی معراج، کبھی شب برات، کبھی شب قدر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے رب، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی جماعت ششم کی نیہا قاضی کو کہ وہ آئیں اور رسول کی نعت پیش کریں۔ جس کی پہچان ہے روضائے مصطفیٰ، جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پر کوئی محلہ نہیں جی، جس کا ہم پر کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، پھر
موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار مجھ سے کہے ایک بار، کاش سرکار مجھ سے کہے ایک بار، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت